فرزانہ باری صاحبہ، ایک تو بھوک بڑھ رہی ہے معاشرے میں اور دوسرا جرائم بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں معاشرے کے اس والے پہلو کو؟ دیکھیں یہ وہ پہلو ہے جو ہم نے پچھلے 75 سالوں میں یہ انوائرمنٹ یہ ماحول بنا دیا، اور یہ وہ ماحول ہے جس کے اندر جرائم، مجرمانہ ذہنیت، کرائم جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. اس میں وہ مائنڈ سیٹ جنم لیتا ہے جو کہ ظالم ہوتا ہے، پرتشدد ہوتا ہے، شدت پسندی کا ہوتا ہے، انٹالرنس کا ہوتا ہے. تو یہ تو ہم نے پیدا کر لیا. ہم نے وہ انوائرمنٹ 75 سال میں بنایا. ہم نے نہ اپنے لوگوں کی تعلیم پہ خرچ کیا، نہ ان کی تربیت پہ خرچ کیا، نہ ہم نے ان کو وہ ماحول دیا، نہ ان کو ہم نے وہ روزگار دیا جو ان کے بنیادی حقوق تھے. ریاست بری طرح ناکام ہے کہ جو ایک سوشل کانٹریکٹ ریاست اور شہریوں کا تھا، اس کے خدشے اس ریاست نے پچھلے 75 سال میں اڑائے ہیں. تو عوام اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ادارے ہمارے سروں پہ بٹھائے جہاں ججز جو ہیں وہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ گھریلو مشقت ان سے کروا رہے ہیں، ان کی بیویاں ان کی ہڈیاں توڑ رہی ہیں، اور کیمپسز پہ آپ نے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جو سیکیورٹی کے نام پہ بھی لوگوں کو، عورتوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. تو یہ وہ سارا صورتحال ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس کی ساری ذمہ داری جو ہے یہ پچھلے 75 سالوں میں جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو آپ کی ملٹری رجیمز آئی ہیں، جو آپ کی سول رجیمز آئی ہیں، جنہوں نے سوائے اپنے جیبیں بھرنے کے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اور آج پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف ایک بربریت ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا میم، بطور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کو ایسے مواقع پر کام کرنا جہاں پر آپ نے خود ذکر کیا ابھی اس بچی کا جو کہ ملازمہ تھی ایک جج کے گھر، جس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، ہڈیاں توڑ دی گئیں، لیکن اب صرف چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہاں سے گرفتاری کوئی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں بالکل یہی بات ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ہم جیسے لوگوں کو تو یہ قریب نہیں آنے دیتے. یہ جے آئی ٹیز وغیرہ بناتے ہیں اور اس میں سول سوسائٹی کے یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو لوگ کریڈیبل ہیں، جو بکاؤ مال نہیں ہے، جو بک نہیں سکتے، جو حق سچ کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ کبھی اپنے درمیان شامل نہیں ان کو ان انکوائریز میں شامل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں جو طیبہ کا کیس ہوا تھا، اس میں بھی ایک جج نے کہ بیوی نے اس بچی کے ساتھ جو ظلم کیا اور وہ دندناتے پھر رہے، کوئی ان کو کوئی سزاؤں کا جو ملنی چاہیے تھی جس لیول پہ وہ نہیں ملی. تو بات یہی ہے کہ یہاں پہ جو قانون ہے وہ طاقتور کے ہاتھ میں ہے. یہ ملک طاقتور لوگوں کے لیے ہے جو کہ چند ہزاروں میں ہے، اور پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کی جو زندگیاں انہوں نے عذاب کی ہوئی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ محنت کا طبقہ اٹھے گا اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کیسے فرزانہ باری صاحبہ، ہیومن رائٹس وائلیشن یہ پاکستان میں کوئی لوگوں کے لیے تو بہت مشکل حالات ہیں، لیکن جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ لگتا ہی نہیں ہے. اچھا ہیومن رائٹس وائلیشن ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وکٹم کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور صلح صفائی کروا دی جاتی ہے. دیکھیں بات یہی ہے نا کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا والا کوئی نہیں ہوتا نا. جہاں پہ ادارے آپ کے بکتے ہیں، انصاف بکتا ہے، پولیس بکتی ہے، وہاں کے عورتوں کے ساتھ جو ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی بچی کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بھی چینج ہو جائیں گی. پولیس رشوت لے کے ایویڈنس جو ہے اس کو خراب کر دے گی. ریپ کی وکٹم کے ایویڈنس جو ہے وہ پراپرلی اکٹھے نہیں کریں گے کیونکہ رشوت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب اداروں کے اندر ایماندار میرٹ کے بیس پہ آپ نے لوگوں کو بھرتی نہیں کیا، آپ نے پولیٹیکل اپائنٹمنٹس کی ہیں، آپ نے لوگوں کو آپ نے تھانہ کچہری کو یہاں کی اشرافیہ نے اپنی طاقت کے تحفظ کے استعمال کے لیے ان اداروں کو بنایا، تو ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ عام عوام کو، غریب کو تحفظ دیں گے، میں سمجھتی ہوں یہ خام خیال. میڈم ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ چند دن پہلے سی ڈی اے نے فیصل مسجد اسلام آباد کے باہر ایک ٹھیلا لگانے والے کو لائسنس نہ ہونے پر گرفتار کر لیا. اس بیچارے کو سزا بھی مل گئی. عدالت سے بھی بڑے سخت ریمارکس آئے اس غریب آدمی کے لیے کہ اس سے بھی سخت سزا ملنی چاہیے. تو ہم ایک لائسنس نہ ہونا، ٹھیلا لگانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں مل جائیں. وہ دیکھ لیں آپ کے جی فرزانہ صاحبہ. اور علی خان کے کچھ نہیں کیا، اور ایک ریڈی والا جو ہے میں بات کری ہوں نا کہ یہ ریاست پہ ایک قبضہ ہے اس چند طور پہ ایک سمجھے
क्रिमिनल है। अच्छा, एक चीज़ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा कर रही है पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं कि क्राइम की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसकी ज़िम्मेदारी यकीनी तौर पर हुकूमत पर है, हुकूमती इदारों पर है और उन इदारों पर है जिनका ये काम है कि वो आम आदमी की फलाह के लिए कुछ काम करें। हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात करते हैं कि ठीक है या नहीं, लेकिन उसके असल मुहर्रिकात पर बहुत कम बात करते हैं। गुर्बत होना, बेरोज़गारी होना और उसकी शरह बढ़ना, ये जराइम की एक बहुत बड़ी वजह ज़रूर होती है, लेकिन इसको ज़ाहिर है कि कोई इसके लिए कोई रीज़न नहीं बनाई जा सकती जराइम होने के लिए। फरजाना बारी साहबा, जिसका आप जिक्र कर रही थी यही कि एक गरीब आदमी जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसको जैसे मर्जी कुचला जाए। मैम, आपने तो बहुत काम किया है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, काफ़ी कवानीन बने हैं, आप लोगों के ज़ेरे असर आप लोगों ने कोशिश की है। क्या उन कवानीन पर अमल दरामद भी होता दिखाई दिया, ख़ास तौर पे चाइल्ड लेबर के हवाले से हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन या कंज्यूमर राइट्स वायलेशन पे कोई काम किया गया हो? बात यही है कि जिनके लिए कानून बनता है उन तक ये कानून की जो है आगाही है, ये अवेयरनेस तक तो कोई उनको ये मालूम भी नहीं होता कि उनके लिए वो उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कवानीन बन चुके हैं। फिर जिन्होंने उन कवानीन को के ऊपर अमल दरामद कराना होता है, उन अदालतों के अंदर भी अब वो आप देखें कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वहाँ वही एक पेट्रियार्कल, एक पिदर शहाना, एक औरत दुश्मन माइंडसेट बैठा और गरीब दुश्मन माइंडसेट बैठा होता है और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो बात यह है कि ठीक है, ये दुरुस्त है कि जो लॉज बनाना, प्रोग्रेसिव लॉज बनाना और तहफ़्फ़ुज़ के लॉज बनाना वो ज़रूरी है, वो नेसेसरी है, लेकिन वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। उसके लिए आपको बाकी जो रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, सोसाइटल रिफॉर्म्स हैं, वो सब करनी होगी। अच्छा मैम, ये बताएं, अगर किसी को सुलह सफाई पर आमादा करने के लिए जोर डाला जाए और वो विक्टिम हो, तो क्या ये खुद में भी एक क्राइम है और इसके हवाले से भी मौजूद है मामलात कानून में? जी जी जी, बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ये जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इनकी FIR जो है वो रियासत की मदईयत में दर्ज होनी चाहिए। मैम, क्राइम बढ़ रहा है मुआशरे में, आपने देखा होगा जगह जगह अब ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, CCTV फुटेजेस आम हो गई हैं आना। क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको रोका भी नहीं जा रहा। क्या बड़ी वजूहात में से एक समझती हैं? बेरोज़गारी हो, भूख हो, या फिर नाइंसाफ़ी एक बड़ी वजह भी हो सकती है? देखिए, एक तो लोगों को सजाएं नहीं मिलती, ये बहुत बड़ी वजह है। लोगों में सजा का खौफ खत्म हो चुका है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई रियासत, कोई कानून यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिहाजा अगर हम जो भी जुल्म करेंगे हम सजाओं से बच निकलेंगे। तो ये सजाओं का ना होना जो है एक सबसे बड़ा, मैं समझती हूँ, वजह है जिसकी वजह से क्राइम जो है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। बाकी भी बहुत सारी वजूहत हैं जो सोशल भी है, समाजी भी है, पॉलिटिकल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है, लेकिन सजाओं का ना मिलना भी एक बहुत बड़ी वजह है।